حسینی ازادار پروڈکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں اپنے امام کے حوالے سے ایک غلط فہمی جو ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً کبھی کبھی ہم لوگ جب کسی نیک کام کو انجام دیتے ہیں تو ہم اس نیک کام کے زمرے میں بہت ساری چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا امام ہمارے اس عمل سے ہم سے کہیں رخ نہ موڑ لے۔ مثلاً کبھی جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، کسی پروگرام کے لیے جاتے ہیں، کسی متبرک جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو ہم حقوق کو تلف کر دیتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا حق ہو، اولاد کا حق ہو، زن و شوہر کا حق ہو، یا ایک دوسرے کی رعایت نہیں کرتے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حقوق کی ادائیگی نہ کر پا رہے ہوں۔ تو کیا ایسے موقع کے اوپر ہم اپنے حقوق سے کنارہ کشی کر کے اگر زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں یا امام بارگاہوں پر جانا چاہتے ہیں یا کسی عبادت خانے پر جانا چاہتے ہیں تو کیا واقعی اس عمل سے میرا امام خوش ہوگا؟ کبھی سوچئے گا۔ لمحہ فکریہ ہے سبھی حضرات کے لیے، کیونکہ منتہی الاعمال جلد نمبر 2 میں ایک ایسے ہی واقعہ ہماری جواب کی صورت میں ہمیں ملا کہ جس میں شیخ باقر کاظمی صاحب ایک معتبر فرد صادق اور امین کی حیثیت سے نقل کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا کہ جس کا باپ ضعیف تھا اور وہ اپنے باپ کی خدمت اس حد تک کرتا تھا کہ اگر اس کا باپ ضعیف اگر رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ میں جاتا تھا تو یہ باہر کھڑا رہتا تھا جب تک کہ اس کا باپ نکل نہ آئے۔ یہ اس طریقے سے اپنے باپ کی خدمات کو انجام دیتا تھا، صرف ہفتے میں ایک دن چھوڑ کر کے، اور وہ بھی دن ایسا تھا کہ جب بدھ کا دن ہوتا تھا اور یہ بدھ کے دن مسجد سہلہ میں آتا تھا تاکہ اعمال کو انجام دے سکے اور اپنے امام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر سکے۔ یہ ایک بدھ کو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اچھا خاصا راستہ طے کرنے کے بعد جب یہ مسجد سہلہ کے قریب ہوتا ہے تو دیکھتا ہے ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس سے کہتا ہے، یہ بتاؤ تمہاری جیب میں کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میری جیب میں کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر کہا، نہیں تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ یہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے۔ جب تیسری بار ڈالا ہاتھ کہنے پر تو کشمش نکلی کہ جو اس نے اپنے بچوں کے لیے خرید رکھی تھی۔ تو اس شخص نے کہا، تم یہاں مسجد سہلہ کیوں آتے ہو؟ جاؤ، جو تمہارا باپ ضعیف ہے اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ جب تم اس کی خدمت کرو گے
تو ہم خود تمہاری ملاقات کو آئیں گے۔ تو اب آپ ذرا سا سوچئے کہ جو اتنا خدمت گزار ہو اور مسجد سہلہ عبادت کے لیے جا رہا ہو، تو امام اس چیز کی طرف ہدایت کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت اپنے عزیز و اقارب کو دیجئے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ قیمتی وقت دیں گے تو یہی ہماری رضامندی بھی ہے، اور اس عمل سے ہم راضی بھی ہوں گے اور تم سے ملاقات کرنے کے مشتاق بھی ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ